بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں یکدم طوفان کیوں آتے ہیں؟ کبھی خاموشیاں چھن جاتی ہیں، کبھی اپنا پرایا ہو جاتا ہے، کبھی دل کے قریب ترین لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش کیا ہوتی ہے، کیوں آتی ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے نہ کہ اس کی ناراضگی؟ آئیے ان سوالات کا جواب دل کی گہرائیوں سے تلاش کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ، جب سکون چھن جائے اور دل بے قرار رہے۔ اللہ جب کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر دل تک نہیں پہنچتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، دل کسی بے نام سی اداسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسرا اشارہ، جب دنیا پیٹھ پھیر لے۔ اللہ کی آزمائش اکثر ایسے وقت آتی ہے جب بندہ دنیا کے سہاروں پر تکیہ کر چکا ہوتا ہے، لیکن اچانک وہ سہارے ٹوٹنے لگتے ہیں، دوست منہ موڑ لیتے ہیں، رشتہ دار بے وفائی کر جاتے ہیں اور بندہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ تنہائی اللہ کی طرف سے ایک پکار ہوتی ہے، میرے بندے اب سب سے ہٹ کر صرف میری طرف آ جا۔ تیسرا اشارہ، رزق میں تنگی آنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزق کے دروازے جو پہلے کھلے تھے اچانک بند ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان، نوکری میں پریشانی یا مال ہوتے ہوئے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کے مال پر نہیں بلکہ اس کے در پر اعتماد کرے۔ چوتھا اشارہ، گناہوں پر دل کا بوجھ محسوس ہونا۔ جب اللہ آزماتا ہے تو وہ بندے کے دل میں احساس گناہ پیدا کر دیتا ہے، پرانے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، توبہ کا خیال بار بار آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ یہ روح کی بیداری کی علامت ہے، یہ اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے۔ پانچواں اشارہ، دعا کا دروازہ کھلنا۔ آزمائش میں اللہ بندے کو دعا کے قریب کر دیتا ہے۔ ایسی دعائیں جو کبھی سنی نہ جاتی تھیں اب دل سے نکلتی ہیں اور آسمان تک پہنچتی ہیں۔ بندہ جب سجدے میں گرتا ہے تو وہ سجدہ صرف عبادت نہیں رہتا، وہ سجدہ فریاد بن جاتا ہے، وہ سجدہ رشتہ بن جاتا ہے، اللہ سے تعلق کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ آزمائش اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ اپنے بندے کو توڑنا چاہتا ہے، بلکہ وہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ قرآن کہتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمائش تو ایمان کی سچائی کا ثبوت ہوتی ہے۔ کب پتہ چلتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ جب دل اللہ کے ذکر میں سکون پانے لگے، جب سجدے لمبے ہونے لگیں، جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور دل ہلکا ہونے لگے تو سمجھ لو اب اللہ راضی ہو رہا ہے، اب آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب وہی ہوتا ہے جو آزمائش میں اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ جو آنکھیں آنسو سے بھیگ جاتی ہیں وہی دل کے زنگ کو دھو دیتی ہیں، اور جن لوگوں کا دل آزمائش میں ٹوٹتا ہے انہی کے دل اللہ دوبارہ جوڑتا ہے، مگر اس بار زیادہ مضبوطی سے۔ آخر میں ایک حقیقت سن لیجئے، اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مبارک ہو، اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یہ اس کی خاص نظر کرم ہے، ورنہ وہ گناہ گاروں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا مت گھبراؤ، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس آزمائش کے بعد جو روشنی آئے گی وہ پہلے سے زیادہ روشن ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔